اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ صاد آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 18 4 سے 18 گزشتہ صفحے کے اختتام پر سورہ صاد کا آغاز ہوا تھا، جس میں پروردگار عالم نے قرآن کی قسم کھائی اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جو کافرین ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ سرکشی میں ہیں اور پھوٹ ڈالنے والے ہیں۔ ان سے پہلے کتنی نسلیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور چھٹکارے کا کوئی وقت ان کے پاس نہ بچا جبکہ وہ فریاد کر رہے تھے۔ آگے پروردگار عالم کافروں ہی کے رویے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عجبو، کہ انہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءہم منذرون، کہ ان کے پاس ایک انذار کرنے والا، بیدار کرنے والا آیا، منہم، جو انہی میں سے ہے۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ ساحر ہے اور بہت ہی جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی وہ بلندی کہ جب کافر بھی صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے کے طور پر قرآن کو بھی پیش کر رہے ہیں دیگر معجزات کے ساتھ اور توحید کی بات کر رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم کو وہی مشرکین کذاب کہہ رہے ہیں۔ ساحر کا جملہ بتا رہا، ساحر کی لفظ یہ بتا رہی ہے کہ یہ غیر معمولی فعل، اس بات کا انہیں احساس تو ہو رہا ہے کہ یہ کام تو کچھ غیر معمولی ہے۔ اگر واقعی یہ سحر ہوتا تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ ساحروں کو جمع کرتے اور اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب قرآن بار بار چیلنج کر رہا تھا تو توڑ تو ان سے کچھ نہیں ہوا، مگر وہ اسی طریقے سے ساحر کی تہمت لگاتے رہے، کذاب کی تہمت لگاتے رہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اب انہیں تعجب کس بات کے اوپر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا اس نے خدا کو ایک ہی خدا بنا ڈالا، الہ واحدہ۔ یہ کہتا ہے کہ بس ایک ہی خدا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، بتوں کو یہ خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی حیرانگی کی بات ہے، بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ خدا ہونا ان کے لیے بالکل نارمل ہے، اور ایک خدا کا کانسیپٹ اگر دیا جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے حیرانی کی بات ہے۔ یہ حیرانی خود کتنی حیرانی کا باعث ہونی چاہیے۔ وانطلق الملأ منہم، اور انہوں نے تعجب کیا اس سے، یہ تو میں نے عرض کر دیا، وانطلق الملأ منہم، اور آئے ان کے بڑے لوگ، یعنی جو ان میں سے بڑے تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ لوگ چلے آئے اور انہوں نے کیا کہا، انمشو، کہ چلو، واسبروا علی آلہتکم، اور اپنے خداؤں کے لیے پورے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم پوری استقامت کے ساتھ، پوری اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ اپنے خداؤں کے اوپر جمے رہو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہی چیز ہے جسے نصب العین ہونا چاہیے۔ جو یراد کا لفظ ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اشارہ جو ہو رہا ہے ھذا کا، وہ پیچھے والوں کے پیچھے جو قول بیان کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور انہی کی گفتگو کا تتمہ ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہی گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں تمہارے خداؤں سے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر حاکم بننا چاہتے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو یہ کوئی بات نہیں سنی ہے بعد والی نسل میں، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بس ایک گڑھی ہوئی بات ہے۔ او انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ذکر نازل ہوا ہے ان پر ہمارے درمیان میں سے، یعنی اگر نازل ہونا چاہیے تھا، ذکر نازل کرنا ہی تھا خدا کو، تو پھر یہ ذکر ہم میں سے کسی سرمایہ دار کے اوپر، بڑے کے اوپر، کسی چودھری کے اوپر، آج کی اصطلاح میں کہا جائے، نازل ہوتا، یہ یتیم عبداللہ کے اوپر کیوں نازل کیا گیا؟ یعنی نہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بیس ہے اور نہ پچھلی بات کی کوئی بیس ہے۔ یعنی اتنے زیادہ خدا کیوں ہونے چاہیے ایک سے زیادہ، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا 360 ہے تو 360 بت کیوں ہونے چاہیے، پھر 3000 کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں حسد کے ماتحت ہو رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جیلس فیل کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ ان کا کوئی اصولی موقف ہوتا تو اسی کو بیان کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے تھا، مگر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح طور پر حسد بھی محسوس کر رہے ہیں، جو بنو امیہ کا، بنو ہاشم سے تھا۔
تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ ہمارے درمیان میں سے اسی کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ لوگ میرے کتاب سے، میری اس نصیحت، میرے ذکر سے شک میں ہیں، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک عذاب چکھا نہیں ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ زبردستی کا شک جو وہ کر رہے ہیں اس کو دور کر سکتا ہے عذاب، مگر جب اس موقع پر وہ عذاب آ گیا اور پھر اگر ان کا یہ سارا وسوسہ نکل بھی گیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو اسی صورت میں ہے کہ جب یہ مہلت کے اس پیریڈ میں، جبکہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، اتنے معجزات ان کے سامنے دکھائے جا رہے ہیں، کردار کی وہ بلندی ان کے سامنے ہے، تو اب ان کو ایمان قبول کرنا چاہیے، ورنہ بعد کا ایمان جب عذاب آ گیا تو پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ام انہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ہے تمہارے رب کے رحمت کے خزینے، العزیز الوہاب، وہی خدا کے جو صاحب عزت ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کس کو اپنا نبی بنائے گا، کس کو اپنا رسول بنائے گا؟ کہ ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے کوئی خزانہ ہے؟ یعنی یہ لوگ فیصلہ کریں گے اس بات کا کہ کس کو پروردگار عالم نے رسول بنانا ہے۔ یہ جو دوسری جگہ پر کہا گیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ خدا خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنا عہدہ رسالت عطا کرے، کہاں پر اپنا عہدہ رسالت رکھے۔ ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے اپنے رحمت کے خزانے ان کے حوالے نہیں کیے ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ چڑھیں، اوپر کی طرف چڑھتے چلے جائیں، رسیوں کو پکڑ پکڑ کر چڑھے جائیں اور اوپر جا کے مثلاً کیا کریں، روک دیں، یعنی یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ روک دیں۔ یعنی دونوں باتوں کی نفی کی گئی ہے۔ نمبر ایک، نہ ان کو ایسا کوئی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس کو رسول ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر ان کے پاس طاقت ہے تو روک لیں، یعنی پروردگار نے تو بنا دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول، ان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا، اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ اب پروردگار عالم نے ایک طنز کیا ہے کہ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ لوگ چھوٹا سا ایک لشکر ہی تو ہیں کہ جو شکست کھانے والے ہیں، ان گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے کہ جس کو بالآخر شکست خوردہ ہونا ہے۔ یہاں پر ہنالک کے ذریعے سے جو بعید کا اشارہ ہے، اس سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد بدر کے میدان میں ان کی شکست تھی کہ جہاں پر ان لوگوں کے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ تو پروردگار عالم نے مکی زندگی میں، جبکہ بظاہر ان مشرکین کا طوطی بول رہا تھا اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے، پرسیکیوشن کا شکار تھے مسلمان، مگر اس وقت پوری قاطعیت کے ساتھ، پوری سرٹینٹی کے ساتھ قرآن مجید نے ان کی اس شکست کا ذکر کیا ہے کہ جو مستقبل کے اندر ان کو فیس کرنا تھی۔ آگے پروردگار عالم ماضی کے جو انبیاء ہیں اور ان کی جو قومیں ہیں ان کا ریفرنس دے رہا ہے، کہ حوالہ دے رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کہ ان سے پہلے بھی جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد نے، فرعون، اور فرعون نے، ذو الاوتاد، جو اوتاد والا تھا، سمود نے، قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے، اصحاب الایکا والوں نے، اولئک الاحزاب، یہ سب بھی تو گروہ ہی تھے، یعنی یہ سارے گروہ بھی جھٹلانے کی وجہ سے نبیوں کو عذاب کا شکار ہوئے۔ تو ان احزاب کے ساتھ جو ہوا وہی اس لشکر کے ساتھ بھی ہونا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کل الا کذب الرسول، یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، فحقا، تو ان کے اوپر میری سزا آئی اور وہ اس کے مستحق تھے، یعنی حق یہی تھا کہ ان کے اوپر میرا عقاب آئے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک سخت نعرے کا، ایک مہیب آواز، ایک چیخ، ما لها من فواق، جس کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، اپنے وقت پر وہ بھی آ جائے گی۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا گیا کہ جس سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وقالوا ربنا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ قیامت کا دن جو حساب کا دن ہے اس سے پہلے ہی جو ہماری تقدیر ہے، جو ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارے اوپر جلد سے جلد نازل کر دے۔ یعنی یہ تنزن ان کی دعا ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدا کو ایک ہی کام مان رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انذار کہ ڈرو اس عذاب سے، بچو اس عذاب سے کہ پروردگار عالم کی ناراضی اس عذاب تک تمہیں لے جا سکتی ہے اگر تم نے توحید کا انکار کیا، شرک کیا، تو ان کو
جب اس طرح سے بار بار انذار کیا جاتا تھا تو انہوں نے گویا تنزن اس طرح کی دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے ہمارے پروردگار، قیامت کا دن کیوں، اس سے پہلے ہی جو ہماری تقدیر ہے، جو ہمارا حصہ ہے، وہ ہم پر نازل کر دے۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ان مشرکین مکہ، ان کی جو کیفیت، ان کا بیہیویئر وہ بھی بتا دیا، اور جو ماضی کے اندر قوموں نے کیا تھا وہ بھی بتا دیا۔ اب ذرا واپس چلیے اور دیکھیے کہ یہ ماضی کی قوموں کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے اس مختلف اصطلاحات کا کیا مطلب ہے۔ جٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، یہ تو واضح ہے، وہ عادن، اور قوم عاد نہیں، یہ ظاہر ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ فرعون ذو الاوتاد، اور ذو الاوتاد فرعون نے، اوتاد کا مطلب ہے میخیں، یعنی وہ جو نیلز جو زمین کے اندر گاڑی جاتی ہیں ان کو میخیں کہا جاتا ہے۔ کیوں فرعون کو ذو الاوتاد کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں مختلف احتمالات دیے گئے ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ چونکہ اس کی حکومت بہت مستحکم تھی، جس طرح سے میخیں گڑی ہوئی ہوں تو جس طرح سے وہ چیز مضبوطی سے جم جاتی ہے، اسی طریقے سے جو فرعون کی حکومت اور اس کی حکومت اور گورنمنٹ تھی وہ مضبوط تھی، لہٰذا اس کو ذو الاوتاد کہا جاتا تھا۔ ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کا لشکر اتنا وسیع ہوتا تھا کہ اگر کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تو وہ خیمے جو میخوں سے زمین کے اندر گاڑے جاتے ہیں وہ ہر طرف دور دور تک پھیلے ہوئے نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے فرعون کا نام پڑ گیا ذو الاوتاد۔ پھر اس کے علاوہ سزاؤں کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ چونکہ فرعون سزا دینے کے لیے میخوں کو گاڑ دیتا تھا اور پھر اس کے بعد اس سے باندھ دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ مجرم جو اس کی نظر میں ہوتا تھا وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ مجرموں کے ہاتھ پیر کے اندر میخیں گاڑ دی جاتی تھی اور اس طرح سے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ ون آف دا ریزنز یہ بھی بیان کیا گیا، اور ممکن ہے کہ یہ ساری ہی وجوہات ہوں، مگر فرعون کا کئی جگہوں پر ذو الاوتاد کے طور پر تعارف کروایا گیا، جیسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے القاب میں سے ایک لقب سا بن گیا تھا۔ جو قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا یہ جناب صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور قوم لوط واضح ہے لوط علیہ السلام کی قوم۔ اصحاب الایکہ سے مراد ہے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ایکہ کا مطلب ہے درخت، اور اصحاب الایکہ یعنی درخت والے، یہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم جو حجاز اور شام کے درمیان تھی، جہاں پر پانی وافر تھا، درختوں کی فراوانی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ تو یہ پیچھے سے جو لنک اس کا تھا وہ بھی واضح ہو گیا کہ اس آئینے کے اندر مشرکین مکہ کو ان کی شکل دکھائی جا رہی ہے کہ یہ بھی بڑے بڑے بنتے تھے، اور پھر دیکھ لو کہ ان کا کیا معاملہ ہوا۔ اب پروردگار عالم نے اپنا رخ پیغمبر اکرم کی طرف گویا کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون، کہ حبیب آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو۔ یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ انسان صبر حاصل کر سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً داؤد علیہ السلام ان کے مقابلے میں مفضول ہیں، مگر اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو مقربین ہوتے ہیں پروردگار عالم کی، ان کی یاد منانا پروردگار عالم کو پسند ہے، اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے اپنے دل کو اطمینان دینا، اس کے ذریعے سے صبر کا پیغام سیکھنا سمجھنا، یہ بہت خداوند متعال کو مطلوب ہے۔ جس کے بعد جو انبیاء اور اولیاء، ائمہ، معصومین، کربلا والے، امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے، اور ان کے یاد منا کر جو صبر کا، شکر کا، شجاعت کا پیغام سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ یاد منانے کا حکم واضح طور پر یہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھی دیا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، کہ ہمارے بندے داؤد ان کا ذکر کیجئے، ذَا الْأَيْدِ جو طاقت والے تھے، اِنَّهُ اواب، اور وہ بڑے لو لگانے والے تھے، یعنی طاقت کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے وابستہ کیا تھا، اپنی طاقت کو اپنے لیے مستقل نہیں سمجھا تھا۔ وہ خدا نے متعال سے لو لگانے والے تھے، جو ہر مجاہد کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہاں معلوم ہے کہ طالوت علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے بادشاہ تھے تو جناب داؤد علیہ السلام ہیں، وہ باقاعدہ میدان کے آدمی تھے، مجاہد تھے، مگر اس کے باوجود انہو اواب، وہ بڑے لو لگانے والے تھے۔ ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، جو تسبیح کرتے تھے رات میں بھی اور دن میں بھی، یعنی رات اور دن ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پہاڑ تو ویسے بھی زبان حال سے تسبیح کرتے ہیں، یا یہ وہ والی تسبیح ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، مگر یہ جو جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تسبیح تھی، یہ تقریباً ویسی تسبیح کہلائے گی کہ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر سنگریزوں کا تسبیح
کرنا۔ ابھی آگے پروردگار عالم نے مزید گفتگو کی ہے پرندوں کے بارے میں بھی، اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے دیگر کچھ اوصاف ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر آیت نمبر 18 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صاد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، 19 سے 27 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے حبیب صبر کیجیے ان باتوں پر کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے، ان کا ذکر کیجیے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ ایک تو ان کی عبدیت کا ذکر کیا گیا، وہ ہمارے بندے تھے۔ دوسری بات ذل عید کہ وہ طاقت والے تھے۔ تیسری بات انہ اواب، اور وہ اواب تھے یعنی بڑے لو لگانے والے تھے، طاقت پر مغرور نہیں تھے معاذ اللہ، بلکہ وہ طاقتور ہونے کے باوجود طاقت کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اور اپنے رب سے لو لگاتے تھے۔ ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، ہم نے ان کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا تھا ان کے ساتھ، یسبحنا وہ تسبیح کرتا تھا، بالعشي والاشراق شام اور صبح۔ اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی کہ جب بھی جناب داؤد علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر خدا بزرگ و برتر کی مناجات دعائیں پڑھا کرتے تھے تو پھر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ بھی شریک ہے اور ان کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ پھر آگے بات بڑھتی ہے کہ وہ طیرہ محشورہ، اور پرندے اکٹھا ہو کر جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے ان کے ساتھ، یعنی ایک طرف پہاڑ اور ساتھ ہی ساتھ پرندے بھی ان کی اس آواز کو سن کر ان کے گرد ایک مجمع سا لگ جاتا تھا۔ کل لہو اواب، اور سب ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کے ملک اور ان کے اقتدار کو مضبوط کر دیا تھا۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، وہ فصل الخطاب، اور فیصلہ کن گفتگو بھی عطا کی تھی۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ جناب داؤد علیہ السلام کا مکمل تذکرہ اب تک جو ہوا ہے وہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہوا ہے، تعریف کے ساتھ ہوا ہے، ان کی صفات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یاد کیجیے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اے حبیب کیا آپ کے پاس اس جھگڑے کی خبر پہنچی، ان جھگڑنے والوں کی اس جھگڑے کی خبر پہنچی۔ استصوروا المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں پہنچ گئے۔ اب یہ جناب داؤد علیہ السلام کی پرائیویسی کہ جب وہ عبادت خدا میں مشغول تھے، یعنی اسٹیٹ کے افیئرز یا حکومتی معاملات کو نہیں دیکھ رہے تھے، لوگوں سے معاشرتی کوئی معاملہ نہیں کر رہے تھے، اپنی پرائیویسی میں پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، اور ایسے میں دو افراد جو ہیں وہ دیوار پھاند کر جو محراب جہاں پر وہ خالق سے راز و نیاز میں مشغول تھے وہاں پر وہ لوگ آ گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جبکہ وہ لوگ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام خوف محسوس کیا انہوں نے، قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ خشمہ یعنی ان کا خوفزدہ ہونا تو بہت نیچرل تھا کہ بھئی یہ میری پرائیویسی ہے، یہ میری اپنی ذاتی جگہ ہے، تو یہ یہاں پر اس طرح سے پان کرا جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ لا تخف، آپ خوفزدہ نہ ہو، خصمان بغا بعضنا علی بعض، یہ ہم دو جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں، ہمارا ایک نزاع ہے، ہمارا ایک ڈسپیوٹ ہے، ہم میں سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، اور آپ ہمارے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور ہمارے اس فیصلے میں کسی قسم کی رعایت نہ دیں، یعنی جو حق ہے وہ بیان کر دیں۔ وہدنا الی سواء الصراط، اور جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف ہماری ہدایت کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو وہ تشویش تو ابھی بھی رہی ہوگی کہ یہ لوگ اس طرح سے غیر معمولی طریقے سے پھاند کر کیوں آئے، مگر جب انہوں نے کوشچن اپنا پیش کر دیا تو غالباً داؤد علیہ السلام نے اس کو نظر انداز کیا۔ اب وہ جو کیس تھا وہ پیش ہوتا ہے، اور وہ کیس کیا تھا؟ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں،
ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے، یعنی اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس سنگل ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھے زور دے رہا ہے کہ میں اپنی ایک بھیڑ بھی اسی کو دے دوں، اور یہ مجھ پر اپنی باتوں سے تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے مغلوب کر لے، مجھے کسی طریقے سے زیر کر لے۔ قال، تو داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک، کہ یقیناً تو نے ظلم کیا ہے، بسؤال، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، یقیناً تیرے بھائی نے تجھ پر ظلم کیا ہے، جو تجھ سے ایک اپنی جو اکلوتی بھیڑ ہے وہ مانگ کر اس نے ظلم کیا ہے، اور وہ جو یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ اس ایک بھیڑ کو بھی ملا لے، تو یہ یقیناً ظلم ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور جو آپس میں میل جول رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کا یہی مسئلہ ہے کہ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر گزرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ان میں یہ کتنے کم لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے ایمان اور اعمال صالحہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے حق ہی پر اکتفا کریں اور موقع ملنے کے اوپر بھی کسی اور پر زیادتی نہ کریں۔ قلیل ما ہم، یہ کتنے کم ہیں۔ وظن داؤد، اور داؤد نے ظن کیا یعنی گمان کیا کہ انما فتنہ ہو، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا۔ وخر راکعا وانابا، اور وہ جھک گئے رکوع اور سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اور توبہ انابہ کرنے لگے۔ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ وان لہ عندنا لزلفی، اور ان کا ہماری بارگاہ میں تقرب بھی ہے، وحسن مآب، اور انجام کی بہتری بھی ہے۔ اب آپ ذرا سے اس کے اوپر غور کیجئے کہ یہ واقعہ جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے اس میں ایک کیس ہے کہ جو جناب داؤد علیہ السلام کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام اس کا ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ جو افراد ہیں بظاہر وہ بھی اس فیصلے کو سن کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کا یہ گمان کرنا کہ پروردگار عالم نے ان کا امتحان لیا ہے اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، اور پھر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہاں لیکن اس کے باوجود نہ ان کے تقرب میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی انجام کی بہتری میں کوئی کمی آئی۔ اس پورے کیس کے اندر کہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لگے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے کوئی خطا کی ہے؟ اس کی طرف رہنمائی کی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے، اور جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ دینے سے پہلے چاہیے تھا کہ دوسرے فریق کے موقف کو اس کی زبان سے سنتے، یعنی اب جو محسوس ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، ہم نے فیصلہ کن گفتگو ان کو عطا کی تھی۔ تو پھر آزمائش کہاں پر ہے؟ پروسیجر کے اندر، کہ جناب داؤد علیہ السلام کو اس حکمت کے بعد اور فیصلہ کن گفتگو کی صلاحیت کے بعد بہرحال انہوں نے جج بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے حق کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ حق نہیں ہے، کون ظلم کر رہا ہے، یہ انہوں نے جج بھی کر لیا۔ مگر جو قضاوت کا اور جج ہونے کی حیثیت سے پروسیجر ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک نے اپنی بات بیان کر لی ہے تو دوسرے کو پورا موقع دیا جاتا، وہ بھی اپنی بات کو بیان کر لیتا، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کنکلوڈ کرتے۔ لیکن جناب داؤد علیہ السلام نے اپنی خداداد صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے جو اس بات کو جج کر لیا اور فوراً ہی فیصلہ سنا دیا، وہ اس پروسیجر کے خلاف تھا، اور اس پروسیجر کی خلاف ورزی کے وجہ سے اگرچہ کوئی ظلم نہیں ہوا، جو فیصلہ انہوں نے دیا وہ بالکل برحق تھا، صحیح تھا، لیکن جناب داؤد علیہ السلام نے چونکہ اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا تو اس کو وہی اصطلاح میں ترک اولا کہا جائے گا کہ ایک بہتر چیز تھی اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب نبی کے کیس کے اندر ترک اولا ہوگا تو پھر گرفت بھی زیادہ ہوگی اور ان کی طرف سے معافی تلافی بھی ہوگی۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے فوراً ہی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ان کا تقرب بھی ہماری بارگاہ میں رہا اور ان کے انجام کی بہتری میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو معاملہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ کیس کیا تھا، جناب داؤد علیہ السلام کا ترک اولا کیا تھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ مگر کیا کیا جائے کہ اب اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو تفسیر نمونہ کو کھولنا پڑے گا۔ کیس یہ ہے کہ اگر توریت کو آپ دیکھیں گے
تو توریت کے اندر ایک داستان ہی بالکل عجیب انداز کی لکھی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا الزام لگایا گیا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک کو ایک برا اور شنیع فعل انجام دیا کہ جس کو میں تو یہاں پر بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو توریت ہی کو کھول لیجئے، اور اگر اس کا خلاصہ پڑھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ کتنا سیدھا صاف ستھرا جو پورا واقعہ تھا اس کا خلاصہ آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کے اندر مل گیا، لیکن اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا۔ مگر ایسی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ نبی خدا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک عام عادل انسان سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ پھر تو سزا ہی سزا ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی تقرب ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی انجام کی بہتری ہونی چاہیے، معاذ اللہ۔ اور یہاں پر پروردگار عالم نے اس کو بیان کرنے کی فوراً بعد جو کہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا داؤد، اے داؤد، ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا، فاحکم بین الناس بالحق، تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی اتباع مت کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، تو ورنہ یہ خواہشات جو ہیں تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی، گمراہ کر دیں گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، قیامت کے دن کو بھولنے کی وجہ سے۔ یہاں پر اعلان ہو گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو انجام کی بہتری کا پہلے اعلان ہو چکا تھا، تقرب کا اعلان ہو چکا تھا، اور یہاں پر خلافت کا بھی اعلان ہو گیا کہ داؤد علیہ السلام ان کو ہم نے اپنا خلیفہ قرار دیا، بنایا، یہ ہم نے بنایا، لوگوں نے نہیں، یہ ہم نے بنایا۔ اور پھر ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ، یعنی خلافت کا ایک اپلیکیشن یہ ہوگا قضاوت، اور اس کے لیے جو اصول پروردگار عالم نے بیان کیا کہ حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ بھی سمجھا دیا کہ خواہشات نفس جو ہیں وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہیں مگر ان کا اتباع نہیں کرنا، اور پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ جو خواہشات نفس کا اتباع کریں اور جو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں کسی بھی ریزن سے، تو پھر ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قیامت کے دن کی یاد اگر باقی رہے تو انسان راہ راست کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ٹھہرنا ہے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، غلط طور پر پیدا نہیں کیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی تک کے، ایسا نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو خدا کو نہیں مانتے تو خدا کو حکیم کا مانیں گے، جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو حکمت کا بھی انکار کر دیں گے، اور جب حکمت کا انکار کر دیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وویل للذین کفروا من النار، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا آگ سے، آتش جہنم سے، وائے ہو، یعنی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اعلان کیا آیت نمبر 27 میں، اور ابھی یہ گفتگو آگے مزید بڑھے گی اگلے صفحے پر آیت نمبر 28 میں، جہاں ایک کمپیریزن ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سواد، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 43، 28 سے 43۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ہے اور جو ان کے درمیان ہے ان کو باطل پیدا نہیں کیا، یعنی یہ حکمت کے ساتھ ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کافر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ آسمان کا کوئی مقصد ہے، نہ زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، ان کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ وویل للذین کفروا من النار، وہ تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا آگ سے، یعنی آتش جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ آگے یہ بات اس صفحے پر کنٹینیو ہوتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم قرار دیں گے ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا ان جیسا کہ جو زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم گویا مزید اسی
فنومنا کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس زمین کے اوپر ایمان کے ذریعے سے اپنے صحیح عقائد کا اعلان کیا ہے اور جنہوں نے اس زمین کے اوپر اعمال صالحہ کو انجام دیا ہے، ان کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا ہے، یعنی زمین کے اندر جو آرڈر ہے اس کو خراب کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام انسان ایمان لاتے اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے اور اپنی نجات و سلویشن کا انتظام کرتے، مگر انہوں نے زمین کے اندر فساد کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو کسی نہ کسی درجے کا فساد کر رہا ہے، اور اگر کوئی بد عملی کرتا ہے یا عمل صالحہ کو موقع پر انجام نہیں دیتا تو وہ بھی پروردگار عالم کے نزدیک مفسد فی الارض ہے، یعنی زمین کے اندر فساد مچانے والا ہے۔ آگے پروردگار عالم مزید ارشاد فرماتا ہے کہ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا ہم متقین کو فجار کی طرح قرار دیں گے، فاسق کو فاجر لوگوں کی طرح سے قرار دیں گے؟ انہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے زمین میں تقوی اختیار کیا ہے، جتنے اس کو موقع ملا اس دنیا کے اندر وہ صاحب تقوی رہا، اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، پروردگار عالم کی معصیت نہیں کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو فاجر ہے، فجار ہے، یعنی جس نے فسق کیا ہے، معصیت کی ہے، پروردگار عالم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے، تو کیا ان دونوں کو ہم ایکولی ٹریٹ کریں گے؟ بالکل ایک طرح سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو پروردگار عالم کا سوال کرنے والا انداز ہے، اس میں دو حیثیتوں سے خالق کے لیے وجوب عدالت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل عدالت کو خالق کے لیے لازم قرار دیتی ہے اور خالق عقل کے اس فیصلے کو مستند قرار دیتا ہے۔ یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ خالق کی عدالت کا انکار اس کے لیے فعل عبث کی تجویز کہ اس نے بیکار پیدا کیا ہے یا وہ عادل نہیں ہے، اور ظلم کی نسبت دینا یہ کفار کا شیوہ ہے، اہل ایمان کی شان یہ نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی ہے اے حبیب آپ کی طرف، مبارکن، اور یہ بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، یعنی اس کی برکت ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ دیر پا ہے، یعنی یہ باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور پھر اس کے اندر جتنا زیادہ لوگ غور و فکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے مطالب ان لوگوں کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ سب اس ایک لفظ برکت کے اندر پوشیدہ ہے، مگر اس کے اندر جو نازل کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو اس کتاب کی صلاحیت ہے، مگر لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت حاصل کریں، دماغ استعمال کریں گے، نصیحت ان کے دل میں جگہ بناتی چلی جائے گی۔ اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جو زمین میں بھیجنے کا مقصد ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو رکھا ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے، حکمت ہے۔ اس حکمت کا ایک تقاضا یہ تھا کہ پروردگار عالم گائیڈ لائن فراہم کرے، ورنہ تو ٹھیک ہے جس طرح سے بھیڑ چال ہو جاتی، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے عقل کی نعمت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی ساتھ وحی کے ذریعے سے کتاب کو بھی نازل کر دیا، رسول کو بھی بھیج دیا، اور اب لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہو گیا کہ وہ اپنے اس مقصد کو سمجھیں کہ کیسے وہ مومن بنیں گے، کیسے وہ اعمال صالحہ کو انجام دیں گے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے تو پھر وہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے۔ اگر وہ ان باتوں کو قبول کر لیں گے تو نصیحت ان کے دل میں اترے گی، ایز اے ریزلٹ متقی بنیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر فجار بنیں گے، اور ظاہر ہے کہ دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہوگا۔ آگے پروردگار عالم نے جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، یعنی سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، کتنا ہی اچھا وہ بندہ تھا، وہ ہمارا کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور وہ اواب تھا، یعنی لو لگانے والا تھا، اپنے رب سے مناجات کرنے والا تھا۔ اب یہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد نبی کے بیٹے ہیں، یعنی داؤد نبی جو پہلے ہی حاکم اور بادشاہ ہیں، لیکن ان کے بیٹے ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام مینٹین کرتے ہیں، یعنی پسر نو ثابت نہیں ہوئے معاذ اللہ، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے صحیح وارث ثابت ہوئے، بہت اچھے بندے تھے، خدا بند مطال سے لو لگانے والے تھے۔ پروردگار عالم نے ان کو بھی حکومت عطا کی۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد،
اور اب جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کرایا جا رہا تھا، یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ حاکموں کے سامنے، حکما کے سامنے پریڈ ہوتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے محسوس ہی ہوتا ہے عبارت سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو گھوڑے ہیں ان کی پریڈ ہو رہی تھی، اور بڑے ہی اعلیٰ نسل کے بہت ہی اصیل گھوڑے ان کے سامنے، تیز رفتار گھوڑے، اصیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جس طرح سے ٹینکوں کے ذریعے سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور مختلف ایمونیشن استعمال ہوتا ہے، پرانے زمانے کے اندر خاص طور پر جہاد کے لیے سواری کا جو بہترین جانور مانا جاتا تھا وہ گھوڑا ہی مانا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو فرمانے لگے کہ میں نے ان کو پسند کیا ہے، اور یہ میرا ان کو پسند کرنا ہے اللہ اپنے رب کی یاد کی خاطر، یعنی میں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ان کو پسند کرتا ہوں کہ جو جہاد مجھے کرنا ہے وہ ظاہر کس لیے کرنا ہے، قربتاً اللہ، جہاد تو ایک عبادت ہے، تو عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قربتاً اللہ ہوگی۔ تو یہ مجھے کیوں اچھے لگ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کا گویا میں حکم نافذ کروں گا، پروردگار عالم کی مرضی اور مصلحت کے مطابق میں جہاد کروں گا، تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ یہاں پر خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے جو تھے وہ سب کے سب نظروں سے غائب ہو گئے۔ ردوہا علیہ، ان کو پلٹاؤ میری طرف۔ اگر ہم فقط اس کانٹیکس کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو پلٹانے کی بات کی ہے اور اس کا حکم دیا ہے اپنے اسٹاف کو کہ ان کو میری طرف واپس پلٹاؤ، یعنی جو پریڈ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب ان کو واپس ریٹرن کرنے کا حکم دیا۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور پھر اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر وہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ مسحا جس طریقے سے پھیرنا، وضو کے اندر بھی جس طرح سے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس کو بھی مسح کہا جاتا ہے، تو یہی کام انہوں نے کیا کہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، کہ پنڈلیوں پر اور اسی طریقے سے گردنوں پر وہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے افراد کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسی طرح سے وہ جانوروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن محسوس بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو اسرائیلیات کی وجہ سے، توریت وغیرہ سے اور تالمود وغیرہ سے کتابوں کے اندر آ گئی ہیں، ان کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی ہے، مگر میں اپنے سامعین کو ان کنفیوژن میں انگیج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مفسرین نے ان تمام آیتوں کی تفسیر کے اندر ٹھوکر کھائی ہے، مگر ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کر کے اس مختصر سے بیان کو آلودہ کریں۔ بہت واضح ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کا معائنہ کیا، ان کو اپریشیٹ کیا، خوش ہوئے کہ یہ میرے پروردگار عالم کی یاد کا ذریعہ ہے، اور پھر آخر میں ان کو اپریشیٹ کیا اور یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مزید فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یقیناً ہم نے امتحان لیا سلیمان کا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ایک جسد کو ان کی کرسی کے اوپر، ان کے تخت کے اوپر ہم نے ڈال دیا، ثم اناب، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک ترک اولا تقریباً تمام ہی مفسرین نے لکھا ہے اور اس کی مختلف وجوہات پر گفتگو کی ہے۔ جو اس میں سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ اتنی سی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پروردگار عالم کی رضا کی خاطر میدان جہاد میں اپنے ایک وارث کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی کئی بیویاں تھیں، بعض تفسیروں کے اندر تو 70 بیویوں کا بھی ذکر آیا ہے جو ممکن ہے کہ اس شریعت کے اندر جائز ہو۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ان 70 بیویوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا، اس امید پر کہ انہیں اپنا میدان کا مجاہد وارث نصیب ہوگا۔ تو اگر 70 بیویوں کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بہت سارے ورثہ مل سکتے ہیں۔ اس امید پر انہوں نے اپنی بیویوں سے مقاربت کی، مگر انشاءاللہ کہنا رہ گیا۔
اب یہ جو ایک لفظی بیان ہے بہرحال وہ دل کے ارادے کا ترجمان ہوتا ہے، اس کی سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے، تو دل میں تو جناب سلیمان علیہ السلام کے یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر ان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا اور وہ کہنا رہ گیا کہ انشاءاللہ اس عمل کے نتیجے میں پروردگار مجھے ایک وارث عطا کرے گا جو مجاہد ہوگا۔ تو جب جناب سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پروردگار عالم نے اس ترک اولا کے وجہ سے اولاد بھی نہیں دی، صرف اور صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے جو فرزند پیدا ہوا وہ مردہ پیدا ہوا، وہ ایسے ہی پیدا ہوا کہ اسے جب کرسی پہ یا تخت پر ڈال دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی زندگی نہیں تھی۔ ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ جناب سلیمان علیہ السلام خود بہت بیمار ہو گئے، اور جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کا بدن یا جسم جو تھا وہ بالکل مردے کی طرح کا ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، اور وہ جب اپنے تخت پر بیٹھے تھے تو بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے بے روح جسم جو ہے وہ تخت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ اعلیٰ تو اس موقع پر جو انہوں نے رجوع کیا تو پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، وہب لی ملکن، اور مجھے ایک ایسا ملک عطا کر لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، کسی کی شان کے لائق نہ ہو۔ یہ جو جناب سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، حاکم تو وہ پہلے ہی تھے، جناب داؤد علیہ السلام کے وارث بھی تھے، مگر یہ جملہ یہ دعا یہ بتاتا ہے کہ کچھ معجزات کی انفرادیت کی انہوں نے دعا مانگی کہ جس سے سب کے لیے واضح ہو جائے کہ ان کی یہ حکومت جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ انک انت الوہاب، یقیناً تو وہاب ہے، بے انتہا بخشنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو اب پروردگار عالم نے گویا ان کی جو دعا ہے اس کو رسپونڈ کیا پازیٹیولی اور یہ معجزات ان کو عطا کیے۔ فسخرنا لہ الریح، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجریب امر ہی، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً آہستگی کے ساتھ چلتی، تیز تھی لیکن آہستگی کے ساتھ چلتی تھی، بایمانہ کہ بہت آرام کے ساتھ چلتی تھی۔ جیسا بلٹ ٹرین بھی ہے، اگر اس کے اندر ہی ڈسٹربنس ہوتی رہے اس کی سپیڈ کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی۔ تو ایک ہے تیز چلنا اور ایک ہے آرام دہ ہونا، تو یہاں پر جو آہستگی کا لفظ ہے اس سے گویا آرام دہ ہونے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے وہاں پر ہوا انہیں لے کر چلتی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور اسی طرح سے بہت سے شیاطین وہ بھی ان کے قابو میں دے دیے گئے، عمارت بنانے والے، غواص گوتا لگانے والے، وآخرین مقرنین فی الاسفار، اور باقی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، چاہو تو خوب احسان کرو اور چاہو تو روک رکھو بغیر حساب کے، یعنی تمہیں اختیار دیا گیا، یعنی اتنی ہمیں تمہیں سمجھ بوجھ دے دی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم غلط استعمال نہیں کرو گے تو تمہارا اختیار ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَىٰ مَآبٍ، اور یقیناً ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب بھی ہے اور انجام کی بہتری بھی۔ بس آخری بات جو ان آیتوں کے اندر، ابھی کچھ آیتیں ہیں اس صفحے کی، مگر یہ جو سلسلہ ہے اس میں جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ شیاطین کا لفظ پہلے بھی سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، مگر یہاں پر بھی ایک دفعہ پھر متوجہ کر دیا جائے کہ شیاطین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، شیطان کے لفظ میں سرکشی ہے، جو جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ جو ابلیس ہے وہ تو سرخیز ہے، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے جنات میں سے یا اسی طرح سے انسانوں میں سے سرکش افراد کہ جن کو جناب سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا گیا تھا کہ اب وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے، جو حکم دیا جا رہا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے، اور جو عمل نہیں کرتے تھے پھر وہ زنجیروں کے اندر جکڑ دیے جاتے تھے، یعنی ان کو قید کر لیا جاتا تھا۔ یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی۔ اب آخری چند آیتوں میں جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ میرے پروردگار مجھے گرفتار کیا ہے شیطان نے سختی اور تکلیف میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل ہے، ان کی آزمائش ہوئی، ان کو امتحان میں ڈالا گیا، مگر جناب ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ شیطان نے مجھے گرفتار کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہی گئی کہ شیطان نے پروردگار عالم سے کہا تھا کہ اے مالک یہ جو ایوب ہیں
یہ اتنے شکر گزار ہیں تو نعمتوں کی وجہ سے ہیں، اگر آزمائش ہوگی تو شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے شیطان کے اس چیلنج کو گویا قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد شیطان نے جناب ایوب علیہ السلام کو مختلف طرح کی اذیتوں میں گرفتار کیا۔ وہ اذیتیں جیسی بھی ہوں ایسی نہیں ہو سکتی کہ جن کے نتیجے میں نبوت کے کام نہ کیے جا سکیں، یعنی بعض تو بہت ہی سخت جملے ایسے کہہ دیے گئے کہ جس کے نتیجے میں لوگ متنفر ہو گئے، ان کو اچھوت سمجھنے لگے، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں، لیکن بہرحال سختی ہے، بیماریاں ہیں کہ جو جناب ایوب علیہ السلام کو ہوئی، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے صبر اور شکر کے رویے کو قائم رکھا۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جناب ایوب علیہ السلام کو، یعنی ایک اور بات اس حوالے سے کہ جو شیطان کی طرف سے ہوا تو وہ کیا ہوا، ایک تو بات میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جو پروردگار سے شیطان کا مکالمہ ہے، ایک دوسری بات یہ کہ جب پروردگار عالم نے آزمائش کرنا چاہی جناب ایوب علیہ السلام کی تو پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا جناب ایوب علیہ السلام کے دل میں۔ جناب ایوب علیہ السلام اس سے دور رہے، لیکن بہرحال اس وسوسے نے تکلیف پہنچائی کہ شیطان نے کہا تیرا رب تجھے بھلا چکا ہے اور تیرا رب جو ہے تیری طرف توجہ نہیں کرتا، پھر تو کیوں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، کیوں تو صبر کرتا ہے، کیوں تو اعلان بغاوت نہیں کرتا، مثلا اس طرح کی باتیں۔ اور ایک اور بات بھی کہی گئی کہ شیطان نے لوگوں کو وسوسے ڈالے کہ یہ دیکھو ایوب اگر خدا کا مقرب ہوتا تو ایسا امتحان ان کا نہ ہوتا۔ یہ تمام تر چیزیں باعث بنی کہ لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا ہوا اور لوگوں نے شماتت کا، برا بھلا کہنے کا رویہ اختیار کیا جناب ایوب علیہ السلام کو۔ تو جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی اس پریشانی کا ذکر خدا کی بارگاہ میں کیا، 7 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ جناب ایوب کا یہ امتحان ہوا، پورا ہو گیا، لوگ دور ہو گئے، لوگ دور ہو گئے یعنی اپنی سرکشی کی وجہ سے، اور جناب ایوب علیہ السلام کے خلاف اس پروپیگنڈے کی وجہ سے، یہاں تک کہ صرف ان کی زوجہ ان کے پاس باقی رہی۔ اور جب یہ امتحان پورا ہو گیا تو اب پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا کہ ارکز برجلک، کہ ایوب اپنا پیر مارو، یعنی زمین کے اوپر اپنا پیر مارو، رگڑو، ھذا مختصر بارد و شراب، یہ تمہارے نہانے کے لیے پانی ہے، ٹھنڈا اور پینے کے لیے بھی ہے، یعنی وہ پانی اتنا صاف ستھرا ہے، پینے کے لیے بھی کام آیا اور اسی سے نہا کر جناب ایوب علیہ السلام بالکل صحت مند اور صحت یاب ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے ان کو دے دیا ان کے اہل کو اور ایسے ہی اور معہم ان کے ساتھ، رحمةً مِنَّا اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور جو عقل مند ہیں ان کے لیے نصیحت کی خاطر، کہ یہ امتحان ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہوا اور پھر اس کے اختتام پر یہ نتیجہ بھی ظاہر ہو گیا۔ یہ مثلہم معہم سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام کے جو گھر کی رونق ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آیت نمبر 43 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔